السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان وقار دانش اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی دھرتی، شروع اس برکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بس بہت ہوا، خود کو بدلو، نظام بدلنا ہے۔ تو ناظرین 30 سال سے مسلط پی ڈی ایم ہمارے اوپر مسلط ہے اور آج وہ یہ رونا رو رہی ہے کہ ہمیں خزانے خالی ملے ہیں۔ اب ناظرین اگر ان کو خزانے خالی ملے ہیں تو 30 سال پہلے خزانے یہ بھر کے جاتے تو خزانے خالی کیوں ملتے؟ اس کی وجہ ریزن کیا تھی؟ جبکہ انہوں نے وعدے دعوے نعرے کیے ہوئے تھے کہ ہم جناب آپ کا نظام بدل دیں گے۔ ریسنٹلی جب شہباز شریف وزیر اعظم بنے تو اس کے 3 ہفتے بعد ایک خیبر پختونخوا میں ایک جلسہ ہوتا ہے جہاں پہ شہباز شریف کا یہ نعرہ ہوتا ہے کہ میں اپنے کپڑے بیچ کر اپنی عوام کو ریلیف دوں گا اور نظام بدلوں گا۔ ناظرین نظام کیسے بدلے گا؟ اب یہاں پہ تو کچھ الٹی ہو گیا ہے، بلکہ عوام کے کپڑے اتار کے ان کو بیچنے لگے ہیں۔ اب عوام کے پاس کپڑے تو ہیں ہی نہیں، اب غریب آدمی جائے تو جائے کہاں؟ اب دوسری بات کرتے ہیں پی ٹی آئی کی۔ پی ٹی آئی کا یہی دعویٰ ہے کہ الیکشن کراؤ اور ملک بچاؤ۔ جی ملک کو کیا خطرہ ہے؟ جب دوسری جانب تو ملک ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے، ملک کے پاس کچھ ایسی بچے ہی نہیں جہاں سے وہ الیکشن کروا لے۔ اگر الیکشن ہوتا ہے ناظرین، اگر الیکشن ہوتا ہے تو کیسے ہوگا جبکہ ملک خود کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس تو پیسے ہی نہیں ہے؟ اب اس کی ایک ریزن تو یہ ہو سکتی ہے، یا تو جو حکومت ہے وہ جھوٹ مار رہی ہے دیکھا جائے تو، اور دوسری ریزن یہ ہو سکتی ہے کہ واقعی ہی سچ میں پیسے نہیں اویلیبل ہیں۔ اب پی ٹی آئی کا کہتی ہے کہ ہمیں الیکشن کراؤ ملک بچاؤ، ہمیں بھی کرسی کے بھوکے ہیں، وہ بھی کرسی کے بھوکے، بیچ میں پس رہی ہے تو غریب آدمی ہی پسنے والا ہے اور اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اب ناظرین یہ بڑے بڑے محلوں میں بیٹھ کے بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں جبکہ سردیاں ہیں اور پی ٹی آئی کی جانب سے یہ دعوے کیے گئے تھے کہ 50,000 گھر دیے جائیں گے، 50 لاکھ گھر دیے جائیں گے، جبکہ آپ باہر دیکھیں تو لوگ سردیوں میں کس حد تک کس بنا پر مجبور ہو کے اپنی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن اس کا کسی کو کوئی فکر نہیں ہے۔ بس بہت ہوا، اب ہم آپ کے جھانسے میں نہیں آئے گا، اب غریب آدمی آپ کی طرف نہیں دیکھے گا۔ جو آتا ہے اقتدار کا بھوکا آتا ہے، جس کو چاہیے کرسی چاہیے، کوئی کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے تو کوئی ناظرین سڑکوں پہ آ کے بیٹھا ہوا ہے۔ سڑکوں پہ آتے ہیں تو 2 دن کے لیے آتے ہیں، عوام کو ذلیل و خوار کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، نہ کہ ان کا کچھ بگڑتا ہے، اور بیچ میں کون خوار ہوتی ہے؟ عوام۔ ناظرین عوام کو اس حد تک مجبور کیا گیا ہے، بولی جنتا، یہ جو بولی عوام ہے اس کو اس طریقے ذلیل کر رہے ہیں جس طرح ذلیل کرنے کا حق ہے، کیونکہ اس میں خود ذمہ دار ہیں، خود اس چیز کو ہم ذمہ دار ٹھہراتے ہیں کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے، ہم ان لوگوں کو ووٹ دوبارہ کیوں دیتے ہیں، ان کو کیوں مسلط کرتے ہیں جو ہمارے خون نچوڑ کے پہلے ہی اپنی بڑی بڑی عمارتیں، اپنی بڑی بڑی بلڈنگیں سٹارٹ کھڑی کی ہوئی ہیں۔ ناظرین دوسری طرف دیکھا جائے تو پاکستان میں اس وقت جو صورتحال چل رہی ہے وہ بالکل ہی بہت خراب چل رہی ہے۔ اب شہباز شریف نے یہ تو کہہ دیا کہ جی جناب والا کہ میں اپنا جو کپڑے بیچ کے آپ کو آٹا فراہم کروں گا۔ اب تو آٹے کا بحران ہے شہباز شریف صاحب، اب تو اپنے کپڑے بیچیں جو 250 روپے کے بھی نہیں ہوں گے۔ اور رہی بات پی ٹی آئی کی، تو پی ٹی آئی کو میں کہتا ہوں کہ یار اب 2 دن کے لیے تو سڑکوں پہ نکلے، وہ لانگ مارچ کہاں آپ کا گیا جو عوام کو آزادی دلانے جا رہا تھا، وہ اب مجھے نظر نہیں آ رہا۔ آخر عوام کے ساتھ ہی دھوکہ دھڑی کیوں ہو رہی ہے؟ عوام ہی کیوں ان سب کے جھانسوں میں آ رہی ہے؟ ہر طرف سے عوام پس رہی ہے، ہر طرف سے غریب آدمی کا سر کٹا جا رہا ہے، ہر طرف سے غریب آدمی کے پیٹ سے نوالا کھینچا جا رہا ہے، ہر طرف سے غریب آدمی ہی مر رہا ہے۔ جو آتا ہے بڑے بڑے دعوے کرتا ہے، کئی نے نوکریوں کے خواب دکھائے۔ تو پچھلے سال آپ نے دیکھا کہ ریسنٹلی اسلام آباد پچھلے 2 دن پہلے آپ نے دیکھا کہ ریسنٹلی اسلام آباد کا اسٹیڈیم بالکل فل ہے۔ کس لیے جی؟ پولیس کی محکمے میں بھرتی ہونے کے لیے، ایک اہلکار بھرتی ہونے کے لیے، اور پورا اسٹیڈیم فل ہے، جو کہ ساتھ ہی پڑوسی ممالک انڈیا اس پہ مذاق اور تبصرے اڑا رہا ہے۔ انڈیا سے پوچھیں کہ اپنی ریاست کی طرف غور کریں، پاکستان کو چھوڑیں، لیکن بات دراصل مختلف ہے۔ جب ہم خود موقع دیں گے ان چیزوں کو تو ظاہری بات ہے کہ لوگ تو ہم پہ انگلیاں اٹھائیں گے، تو ڈیفینیٹلی انگلیاں۔ ایک طرف نوکریوں کے سوال کیے گئے تھے تو ایک طرف اپنے کپڑے بیچ کے عوام کو روٹی کھلانے کے، لیکن عوام پھر بھی بیچاری بھوکی بیٹھی ہوئی ہے۔ عوام کو بھی تو کچھ سوچے ناظرین، عوام ہر طرف اس کے پیچھے لگ جاتی ہے جو گھٹگنو بجاتا ہے، جو بھی آپ کو تماشا دکھاتا ہے، عوام وہاں پہ آ کے ہجوم بنا کے صرف اس کو دیکھتی ہے تماشا کہ ہمیں تو بلا رہے ہیں۔ اتنی فارغ عوام،
عوام کا قصور یہ ہے کہ وہ آپ کو چنتی ہے، اور کچھ غریب لوگ اس حد تک مجبور ہو چکے ہیں کہ خودکشیاں کر لیتے ہیں۔ ریسنٹلی میں نے ایک انٹرویو کر رہا تھا جہاں پہ ایک عورت کہہ رہی ہے کہ میرا شوہر فوت ہو گیا ہے اور مجبوراً تین گھروں سے کام کرنے کے بعد آ کے میں باہر آ کے لوگوں سے بھیک مانگتی ہوں۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ جبکہ حضرت عمر بن خطاب نے یہ کہا تھا کہ میری حکومت میں اگر ایک کتا بھی فوت ہوتا ہے کسی جگہ پہ بھوکا تو اس کا میں جواب دہ ہوں۔ اور ان لیٹیروں، ان وڈیروں سے بندہ پوچھے کہ جناب آپ کے تو یہاں پہ معاشرے میں لوگ، آپ کے ملک میں تو لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ خدا را اس عوام پہ کچھ رحم کریں، اس عوام کے حال پہ کچھ رحم کریں۔ بس بہت ہوا، اب نظام بدلنا ہے تو سوچ بدلنی پڑے گی۔ اب عوام کو اپنے حق کے لیے ان لوگوں کو آگے لانا ہوگا جو اس کے اصل حقدار ہیں۔ مجھے وقار دانش کو ان حکمرانوں کے ساتھ، ان بے ایمان حکمرانوں کے ساتھ اجازت دیجیے۔ میں بے ایمان ہی اس لیے ان کو کہوں گا کیونکہ انہوں نے جس حد تک عوام کا خون نچوڑ لیا ہے، جس حد تک روٹی 5 سے 4 روپے کی ملتی تھی، آج پاکستان میں 20 روپے سے کم روٹی نہیں مل رہی اور 30 روپے سے کم نان نہیں مل رہا۔ مجھے وقار دانش کو انہی پہلوؤں کے ساتھ اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔